بیر معونہ۔ بیر معونہ کا ایک تاریخی واقعہ جس میں 70 صحابہ کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی، جن کو قراء بھی کہتے ہیں۔ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برہ تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو نقصان نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک ولا نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے، اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ، دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 2 حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے بہتر ہے کہ ایک کا مارا جانا۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ نے ولا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کہہ کر شہید ہو گئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا، تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے، چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھے اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ چرانے گئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلوار لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھکٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فزت واللہ،
خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی نعش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت متحیر ہوا، حیران ہوا، اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا، میں نے خود برچھا مارا، وہ مرے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس واقعے کو دیکھ کر جبار بن سلمہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔